آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ارشاد فرمایا اے ایمان والو ان کی طرح نہ بنو جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اب جب وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانوں سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی ہیں وہ لوگ جو فاسق شمار کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس؟ مطلب یہ ہوا کہ آج جو ہے ہم میں سے ہر کوئی یہ بات کہتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ اگر کسی موٹیویشنل اسپیکر کو اگر آپ سنیں تو وہ یہ بات آپ کو کہتے ہوئے مل جائے گا کہ یار اپنے اندر کے ہنر کو پہچانو، اپنے اندر کی ایکٹیویٹی کو پہچانو، آپ کے اندر اللہ نے کون سی صلاحیت رکھا ہے، آپ اپنی اس خوبی کو ڈھونڈ کر کے نکالو۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق کس کو دیتا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر کون سی خوبی رکھی۔ اب ظاہر ہے اپنی خوبی کو تلاش کرنے کے لیے خود میں اس کی جو ہے شناخت کی صلاحیت ہونی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کی صلاحیتوں کو جاننا چاہتا ہو تو سب سے پہلے وہ ہمیں جانے، جب ہمیں جانے گا تو اس کی ذات سے بھی ہم اس کو باخبر کر دیں گے، اور پوری کائنات کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اس کو اپنا راستہ بنا۔ اور یہی ہے حدیث پاک کا جملہ، بلکہ اس کو حدیث پاک کے بجائے کئی لوگوں نے جو ہے اسلاف کا جملہ کہا ہے، صوفیہ کا قول کہا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ من عرف ربہ من عرف نفسہ فعرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جانا گویا کہ اس نے اپنے رب کو جانا۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ انسان کو اپنی ذات میں، خودی میں، اپنے وجود میں اتنا ڈوب جانا ہے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی۔ تو نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال نے یہ بات کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی۔ اگر زندگی کا اگر تجھے سراغ پانا ہے تو کہیں اور مت جا، دنیا کے کسی فیلڈ میں مت جا، کسی کے جو ہے غلامی نہ اختیار کر، اپنے من میں ہی ڈوب جا۔ جو اپنے من میں ڈوب گیا تو اسی شخص نے اپنے سراغی زندگی کو پا لیا۔ اب اقبال آگے جملہ کہتا ہے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن جا۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے، کیونکہ جو اللہ کو بھولے گا اللہ فرماتا میں اس کو اپنی جان سے غافل کر دوں گا، اس کی صلاحیتوں ہی کو مٹا دوں گا، اس کو اپنے وجود کو پہچاننے کا مادہ ختم کر دوں گا۔ اور اللہ فرماتا یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے جو ہے آپ کو پیدا کیوں کیا۔ تو قرآن مقدس میں جیسے مثال کے طور پہ ہم یہاں پر آنے کا مقصد کیا؟ فجر کی نماز ادا کرنا۔ بیٹھنے کا مقصد کیا؟ قرآن مقدس کی جو ہے تفسیرات کو سننا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا، یہ ہمارا مقصد ہے آپ کے یہاں بیٹھنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے پیدا کرنے کا مقصد کیا بیان کیا؟ کمانا، کھانا کھلانا، بیوی بچے پالنا، رشتہ داری کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد صرف ایک تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں اور اے جنوں، تمہاری تخلیق کا صرف ایک مقصد، وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی تم کو پیدا کیا۔ اب کسی نے کہا کہ حضرت جی اگر ہم بات کریں عبادت کی تو پھر ہم روزی کہاں سے کمائیں، ہم جو ہے مال کہاں سے کمائیں، ہم جو ہے دولت کہاں سے کمائیں، ہم شہرت کہاں سے کمائیں، ہم عزت کہاں سے کمائیں؟ تو کسی شاعر نے کیا، کسی صوفی نے بہت جو ہے دل کو چیر دینے والا جملہ کہا، اور اس کے جملے یہ ہیں، وہ صوفی کہتا ہے، جہاں تک کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے دین کے لیے
خدا کے دین سے دنیا کے مال کے لیے کبھی غداری مت کر. دنیا کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین سے کبھی بے وفائی نہ کرنا. کیونکہ یاد رکھنا، اگر ہم بات کریں روزی کی تو اللہ تعالیٰ روزی تو کتوں کو بھی دیتا، روزی تو سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیوں کو بھی دیتا ہے، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو بھی دیتا. تو جب تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے تو کیا تجھ کو روزی نہیں دے گا؟ تجھ کو بھی روزی دے. تیرا جو مقدر ہے وہی ملنا، اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں ملنا، نہ اس سے 1 روپیہ کم ملنا ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے اللہ کے دین سے جو ہے بے وفائی نہ کرو. کیونکہ اگر ہم بات کریں روزی کی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو روزی کی جو ذمہ داری ہے اللہ فرماتا وہ میرے پر. اور کمال کی بات دیکھیں گا، جس کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہم اس کے لیے دن رات محنت کریں. اب میں آپ سے پوچھوں رزاق کون؟ رزاق کون ہے؟ رزاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ روزی دینے والا. سب سے زیادہ روزی اللہ کے سوا کو روزی دے سکتا نہیں. جب ہمارا اور آپ کا ایمان ہے رزاق اللہ ہے، اس رزاق جس نے خود کہا کہ ماں کے شکم میں جو ہے روزی دینے پر جب قادر ہے، تو بندے آج تو اپنے پیروں پر کھڑا ہے، اپنے قدموں پر کھڑا ہے، اپنے جو ہے وجود کو جو ہے تو حرکت میں رکھا ہے، تو ہم تجھے برکتیں کیوں نہیں عطا کریں؟ اللہ فرماتا ہے تو مجھ پر اعتبار کر کے دیکھ، یرزق من حیث لا یحتسب، میں تجھے وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ روزی کا ذمہ دار کون ہوں؟ میں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تیرے اعمال کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. تجھے جو کمانا ہے وہ میں کی کمانا ہے، تجھے جو بنانا ہے وہ اپنے مرنے کے بعد قبر کا انتظام کرنا، میدان محشر کا انتظام کرنا ہے، اس 50,000 سال کے دن کا اہتمام کرنا ہے جس کو میں نے قیامت کے نام سے تعبیر کیا ہے. اور تجھے جو ہے دنیا میں یہ سارے کام کرنے تھے، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو دولت کے پیچھے بھاگا، عورت کے پیچھے بھاگا، تو جو ہے شہرت کے پیچھے بھاگا، اولاد کے پیچھے بھاگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم روزی کی بات کریں تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم نے تیری ماں کی شکم میں جب تو پیدا بھی بڑا بھی لیتا، اللہ فرماتا اسی وقت میں نے تیری روزی کو نکل دیا. اب دیکھیں ہم بھاگتے ہیں اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس کا نقشہ تیار ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو لکھ دیتا ہے کہ اس کو کتنا ملنا ہے، کہاں سے ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، اس کی کتنی اولاد ہونی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھ دیتا ہے. انسان عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے اس کا جوڑا عرش اعظم پہ لکھ دیا. تو جن چیزوں کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیا. اب ہماری ہر آپ کی ریسپانسبلٹی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جو ہم کو کام دیا گیا اس کو چھوڑ کے باقی سب میں ہم پڑے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم ان لوگوں کی طرح بن رہے ہیں جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے. اور اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والو ایسا مت بننا. کیسا؟ جو اللہ کو بھول گئے. کیوں؟ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی جان سے ہی غافل کر دے. تم کیا ہو، کیوں پیدا کیے گئے ہو، کیا کرنا ہے، تمہاری صلاحیتیں کیا ہے، تمہاری ہنر مندی کیا ہے، تمہاری خوبیاں کیا ہے. اللہ فرماتا تجھے تیری جان سے غافل. اولئک ھم الفاسقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو فاسق شمار کیا جاتا ہے، جن کو فاسق کہا جاتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. تم کیا سوچتے ہو جنتی اور جہنمی دونوں ایک ہے؟ نہ، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جنتی کون ہے؟ اللہ فرماتا اولئک ھم الفائزون، جنتی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، جہنمی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا. تو گمراہ ہوئے اور راہ پر آئے ہوئے ہدایت یافتہ لوگوں میں اور گمراہ لوگوں میں ظاہر زمین آسمان کا فرق رہے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب بندہ میرا خوف اپنے سینے میں رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس بندے کو جو ہے
اپنی محبتوں کا لطف عطا فرماتے، اپنی عبادتوں کی لذت عطا فرماتے، اس کو جو ہے سجدے کی مٹھاس عطا کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے راتوں کے جاگ کر کے اپنی بارگاہ میں رونے کے جو مزے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کو وہ جو ہے اس مزے کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ بس اتنا چلا کہ ہمارے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم دنیا میں جب تک آئے ہیں صرف ایک ریسپانسبلٹی، اور وہ کیا ہے؟ خدا کو راضی کر کے چلے، اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں یار یہ نہ بنائے وہ نہ بنائے، یہ نہ کیے وہ نہ کیے۔ آپ بتائیں نا ہندوستان کی تاریخ میں کتنے بادشاہ گزرے؟ آپ بتائیے۔ ہم نے مغلیہ سلطنت کے بارے میں سنا، ہم نے جو ہے مراٹھا سلطنت کے بارے میں سنا، ہم نے جو ہے خلجی سلطنت کے بارے میں سنا، ہم نے نہ جانے کتنے بادشاہوں کو سنا، ہم نے راجپوتے کے بارے میں سنا۔ اگر ہم بات کریں مسلم بادشاہوں کی تو بے شمار مسلم بادشاہ ہیں، اگر ہم بات کریں غیر مسلم بادشاہوں کی تو بے شمار غیر مسلم بادشاہ ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو ہے بادشاہوں کے قلعے موجود ہیں، ان کے جو ہے بڑے بڑے توپیں موجود ہیں، جن توپوں کی اپنے زمانے وہ مثال دیا کرتے تھے، آج وہ توپ کو پوچھنا تو دور کی بات، کوئی تھوکنا تو نہیں پسند کرتا، وہ لوہا کاٹ کر کے چور لے جا کر کے بھنگار میں دیجیے۔ یہ حال ہو چکا ہے ان کے قلعوں کا، جن قلعوں میں جو ہے بغیر آئی ڈی کارڈ کے انٹری نہیں ہوتی تھی، جن قلعوں کے گیٹ پر جو ہے بڑے بڑے جو ہے پہرے دار کھڑے ہوتے تھے، آج انہی قلعوں کے اندر کون پل رہا ہے؟ کتے پل رہے ہیں، انہی قلعوں کے اندر چوہے پل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، وہ ہے نا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہے گا۔ تو ہم اور آپ اس بات پر گھمنڈ کر رہے ہیں یار، وہ اتنی بڑی بڑی بادشاہی لے کر بھی اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ 2 مالے کا گھر بنا لیا، ایک جو ہے 2 BHK کا روم خرید لیا، ایک جو ہے فلاں جگہ بھی فلیٹ بنا لیا، فلاں جگہ بھی فلیٹ بنا لیا، گاؤں میں جو ہے 10 بیگھہ کھیت خرید لیا۔ اب بھائی ہم سے بڑا امبانی کوئی ہے ہی نہیں۔ جتنی دولتیں ہم اور آپ آج بنا رہے ہیں نا، پہلے کے بادشاہ کسی لڑکی کے حسن پر پورا علاقہ ہی اس پہ نام پہ لکھ دیتے، پوری بستی ہی اس کے نام پہ لکھ دیتے تھے، آج سے رانی یہ کہلائے گی۔ سمرقند کا ایک بادشاہ تھا، اس کو ہوا کیا، ایک عورت تھی، اس عورت کے گال پر ایک تل تھا، اس عورت کے گال پر کیا تھا؟ ایک تل تھا۔ اب بادشاہ کو اتنا پسند آیا، پسند آنے کے بعد کیا کیا، اس کے صرف ایک تل کی وجہ سے پورا شہر بخارا اس کے نام پہ لکھ دیا۔ اب آپ بتائیں کہ جس کو ہم کمانے میں اپنی پوری زندگی لگا دے رہے ہیں، وہ جو ہے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ صرف ایک تل کو جو ہے پسند آنے پر پورا شہری اس کے نام پہ لکھ دیا کہ بھائی آج سے اس کی رانی ہے۔ تو ہم اور آپ کس دولت کے جو ہے غرور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس محل بنانے کے یا پھر جو ہے جائیداد بنانے کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ بہت حیرت کی بات ہوتی ہے کہ آپ دیکھیے، اگر میں آپ سے بات کروں، آپ کے دادا، آپ کے بابا، ٹھیک ہے، مان لیجئے نہیں بابا تو کم سے کم دادا، نہیں دادا تو پر دادا، ٹھیک ہے، جتنی ان کے پاس پراپرٹی تھی اتنی شاید ہمارے پاس نہیں۔ ان کے پاس کھیت کھلیان تھے، ان کے پاس اچھے خاصے گھر تھے، ان کے پاس باغیچے تھے، لیکن ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم ان کو پرانیہ شمار کرتے، ہم اپنے آپ کو ان سے زیادہ قابل شمار کرتے، ان کو جاہلوں میں شمار کرتے، اپنے آپ کو پڑھے لکھوں میں شمار کرتے، ان کو جو ہے پرانے میں شمار کرتے، اپنے آپ کو نئے میں شمار کرتے، اور جتنا وسعت اور جتنی پرسکون زندگی ان لوگوں نے گزارا، ہم اتنی پرسکون زندگی نہیں گزار پا رہے۔ آپ دیکھیں تو جو سکون والی زندگی گزارا وہ بھی گیا، اور جو سکون والی زندگی نہیں گزارا وہ بھی گیا۔ جانا تو سب کو ہے، بس آج کل کوئی آج کسی کو جانا ہے، کسی کو کل جانا، تو پھر ہمیں بھائی جب جانا ہی ہے تو پھر جانے سے پہلے ہم جانے کی تیاری کیوں نہ کر لیں؟ آپ بتائیے نا۔ اور ایک کمال دیکھیں، ایک 10ویں کی ڈگری پانے کے لیے بچے کو جو ہے کم سے کم 10 سال اسکول پڑھایا جاتا ہے۔ ایک 10ویں کی ڈگری حاصل کرنا ہو تو کم سے کم کتنا پڑھایا جاتا ہے؟ 10 سال۔ اگر سینئر جونیئر ملا دیا جائے تو 12-13 سال جو ہے بچوں کو جو ہے 10ویں کی سند حاصل کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اس کی پوری جوانی کا سلسلہ جو ہے صرف اسکول کو بیگ دھونے اور بیگ لے کر آنے اور لے کر جانے میں چل جاتا ہے۔ یار آپ بتاؤ نا، ایک 10ویں کی ڈگری پانے کے لیے جس کو آپ دکھا کر کے 10,000 کی بھی نوکری نہیں حاصل کر سکتے، آپ اس کو اگر دکھا دے تو آپ کو کوالیفائڈ نہیں سمجھا جائے گا، آپ کو جو کسی لائق نہیں سمجھا جائے گا۔ کیا سمجھا جائے گا؟ بس 10ویں پڑھے، بس اتنا ہی۔
کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے؟ نہیں ہے۔ انجینئر ہے؟ نہیں ہے۔ پروفیسر ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ 10ویں پر ہے۔ تو اتنی محنت کرنے کے بعد ایک ڈگری ہاتھ میں آتی ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ اس کو دکھا کر کے انسان 10,000 کی نوکری حاصل کر سکے۔ آپ بتائیے ہم نے اور آپ نے کیسے سوچ لیا یار رمضان میں سال بھر میں 3 دن آ کر کے ہم جو ہے نا جنون کے ساتھ تراویح پڑھ کر کے ہم جنت کی ڈگری حاصل کر لے جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی ڈگری حاصل کر لے جائیں گے۔ یار آپ خود بتائیں، ہم دنیا کے معاملے میں بیوقوف نہیں بنتے، دین کے معاملے میں جو ہے انجان بن جاتے۔ حضرت ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، دھوکے سے نکلیں گے ہم، ایسا نہیں ہے نکلیں گے، لیکن جس دن نکلیں گے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق چھین لے گا۔ بھلا ہمیشہ یہ دعا کرے، یہ بات کی ہمیشہ دعا کرے کہ مالک کائنات آج رمضان میں تو نے مہمان بنایا، میں سنا ہوں کہ تیری بارگاہ میں وہی آتا ہے جس کو تو بلاتا۔ تو مولا تو نے اگر رمضان میں تو نے بلایا ہے اور تو اس بات پر قادر ہے کہ تو رمضان میں مجھے جو ہے اپنا مہمان بنائے، بالکل تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ سال بھر کے لیے تو مجھے اپنا مہمان۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا۔ مانگ کے تو دے دیکھیے بندے۔ یار ایک بہت تعجب اور ایک بڑی شرمندگی والی بات ہوتی ہے، تو کسی نے کہا نا کہ خدا سے ہر چیز مانگی خدا کو چھوڑ، ساری چیزیں ہم نے مانگی، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ یہ دے دے، مال بھی دے، اولاد بھی دے، عورت بھی دے، دولت بھی دے، شہرت بھی دے، لیکن خدا ہی کو چھوڑ کے سب کچھ مانگے۔ آپ بتائیں اگر خدا ہی آپ کو مل گیا تو پھر کیا بچا آپ کے پاس؟ کیا کمی رہ گئی آپ؟ جو خدا کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو۔ اور اللہ والے اور ہماری سوچ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اللہ والے کبھی دولت نہیں مانگتے، اللہ والے حکومت نہیں مانگتے، حکومت کے بنانے والوں کو مانگتے۔ وہ دولت تو نہیں مانگتے، دولت دینے والوں کو مانگتے۔ وہ زندگی کو نہیں مانگتے، وہ زندگی دینے والوں کو مانگتے۔ اور پھر جب ان کو وہ مل جاتا ہے، بات دیکھو ہم اور آپ ان کے مزاروں پر جا کر کے انہی کے وسیلے سے دعا مانگتے پھرتے ہیں۔ تو کیا ہے، ہمیں ایسا بننا ہے جیسے کہ ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی کو گزارا، ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اور اگر ہم ان کے نقش قدم پر چل کر کسی اور طریقے کو اپنا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھیے گا سوائے دھوکے کے، سوائے ناکامی کے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا۔